محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آپ کو ہم عمارت دکھا رہے ہیں، پرانی سی عمارت، یہ اس کا نام المیرا مینار ہے۔ یہ علاء الدین خلجی نے قطب مینار کی طرح اس کو 2 گنا زیادہ، یعنی قطب مینار کی جو اونچائی ہے وہ 238 فیٹ ہے، اس کو اس سے بھی 2 گنا زیادہ بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ عمارت ویسی کی ویسی ہی یہاں پر بنی ہوئی ہے۔ آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں، یہ یہاں کا نظارہ ہے، یہ ویو ہے، اور یہ یہاں کے آس پاس کے پارک ہیں۔ آپ حضرات اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ انگلش میں لکھا ہوا ہے، یہاں پر اس کے بارے میں یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ المیرا مینار ہے۔ علاء الدین خلجی نے اس کو بنانے کی کوشش کی تھی، اور یہ قطب مینار ہے۔ اس کے سامنے ادھر یہ دروازہ ہے، بڑا دروازہ ہے، اور اس کے ہی سامنے سے یہ المیرا مینار چمکتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو قطب الدین ایبک کے جو داماد ہیں حضرت شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی بھی زیارت کراتے ہیں۔ یہ جو سامنے آپ کو درگاہ دکھ رہی ہے، یہ حضرت شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف ہے، ان کے مزار پر گنبد نہیں ہے۔ آئیے ہم آپ کو ان کے پاس میں چل کر اندر کی زیارت کراتے ہیں۔ یہ مزار ابھی اوپر بنا دیا ہے، اصل مزار نیچے ہے، اور آپ بھی حضرات سلام کر لیجئے، اندر سے ہم اس کا آپ کو ویو دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت التمش کے مزار پر کھڑے ہیں، جو قطب الدین ایبک کے داماد ہیں۔ یہ آپ حضرات دیکھ لیجئے، ادھر کو دکھاؤ، یہ ان کا مزار ہے، یہ حضرت حضرت التمش کا مزار ہے، یہ شمس الدین التمش کا۔ انہوں نے زندگی میں ایک وقت کی بھی نماز کبھی نہیں چھوڑی تھی۔ ان کی تاریخ میں نے پڑھی ہے، معلوم ہوا ہے کہ حضرت شمس الدین التمش، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا تھا، تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ میری جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جس نے کبھی بھی ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑی ہو، جس کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی ہو، اور جس نے کبھی کسی عورت کی طرف نہیں دیکھا ہو، یہاں تک کہ جس کی غیر مؤکدہ سنتیں بھی نہیں چھوٹی ہوں، وہ میری نماز پڑھائے گا۔ 15,000 سے زیادہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے جنازے میں 15,000 سے زیادہ محدثین تھے، لیکن اس وقت کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ اگر کوئی کھڑا ہوا تھا تو اس ذات کا نام حضرت سلطان التمش رحمۃ اللہ علیہ، یہی وہ ذات ہیں۔ یہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ کیونکہ یہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے آپ جو تھے خلیفہ بھی تھے، اور قطب الدین ایبک کے آپ داماد ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے میرا راز فاش کر دیا، ورنہ کسی کو پتہ نہیں تھی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں یا نہیں، لیکن آپ نے یہ چھپ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن عبادت کا مسئلہ ایسا تھا کہ انہوں نے کبھی ایک وقت کی نماز بھی نہیں چھوڑی تھی، تو انہوں نے ہی حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کی نماز پڑھائی تھی۔ اور ان کے مزار شریف پر گنبد نہیں ہے۔ یہ آپ قطب مینار جب گھومنے کے لیے آئیں گے تو قطب مینار سے پشچم کی طرف جو ہے ان کا مقبرہ بنا ہوا ہے، ان کی قبر شریف ہے۔ اصل میں اوپر اٹھا دی ہے قبر، تو اصل میں نیچے ہے، تو ہم یہاں پر آئے ہیں، آپ کو بھی اس کا نظارہ کرا رہے ہیں، اس کی زیارت کرا رہے ہیں۔ آپ بھی سلام پیش کر سکتے ہیں، اور آپ حضرات بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ یہاں آنے کے بعد میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، نظارہ کیجئے ان کے مزار شریف کا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کا آپ نظارہ کیجئے۔ اوپر کا ویو دکھاؤ، اوپر کا یہ گیٹ ہے، اس پر جو ہے قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہے، آیت الکرسی وغیرہ لکھی ہوئی ہے۔ اور میں نے جیسے بتایا کہ قطب مینار پر بھی قرآن کی آیتیں
اور جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی لکھی ہوئی ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہاں پر۔ ماشاء اللہ یہ تمام چیزیں مسلمانوں کی دھروہر ہیں۔ آج ہندوستان کے اندر قطب مینار ہو یا لال قلعہ ہو یا تاج محل ہو آگرے کا، ان چیزوں سے، ان دھروہروں سے آج ہمارے ملک کو اتنی ترقی ہوتی ہے کہ ہمارا ملک ان سے کروڑوں روپے کا ٹرن اوور لیتا ہے، کمائی ہوتی ہے، اور یہ مسلمانوں نے ہی عمارتیں بنائی ہیں، اور انہی مسلمانوں کو آج ہندوستان کے اندر غدار کہا جاتا ہے۔ اور غدار سب نہیں کہتے، خاص کر کے یہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، جو موجودہ حکومت ہے، بی جے پی حکومت ہے، اس نے ایسا زہر گھولا ہے ہمارے اور ہندوؤں کے بیچ میں کہ بالکل ڈیوائیڈ کر دیا ہے، ڈیوائیڈ کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ حضرات نظارہ کیجئے کہ مسلمانوں نے ہندوستان کو کیا نہیں دیا ہے، قربانی سے لے کر، آزادی سے لے کر، عمارتوں تک کا تمام جو کریڈٹ ہے وہ مسلمانوں کے ہی اس میں جاتا ہے۔ مسلمانوں نے عمارتیں دی ہیں، مسلمانوں نے کھانے پینے کا شعور تک مسلمانوں نے دیا ہے ہندوستان کے اندر، سمجھے نہیں؟ اور آج انہی مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے یہاں سے جائیے، آپ یہاں سے جائیے۔ بہرحال مٹانے والے مٹ گئے، آنے والے آ کر کے چلے گئے یہ کہتے ہوئے کہ ہم اسلام کو ختم کر دیں گے، مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، لیکن وہ خود چلے گئے، خود ختم ہو گئے، لیکن مسلمان ہندوستان سے نہ ختم ہوا تھا، نہ ہے، اور نہ انشاءاللہ قیامت تک کبھی ختم ہونے والا ہے۔ آئیے اور بھی ہم آپ کو بہت ساری چیزیں دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے اندر سے اس کا نظارہ آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی بھی اس پہ دیکھیے گنبد نہیں ہے، اور اس کے آس پاس میں دیکھیے دیواروں پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، کلمہ شریف لکھا ہوا ہے، اور قرآن کی آیتیں سورہ یاسین وغیرہ کی اور آیت الکرسی وغیرہ